بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا ام سلام یہ کیا کرتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہماری خوشبو کی دکان ہے اور جس خوشبو میں آپ کا پسینہ ڈال دیا جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ خوشبو بن جاتی ہے۔ سرکار نے اپنے دونوں بازوں سے پسینہ اتار کر اس کو شیشی میں بند کر کے دے دیا۔ عالم دین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، فیصل صاحب سے پوچھیں ان گھر والوں کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر بنے۔ میں سٹان دے لکھ کے دینا اے اپنی کوٹھی دیتے جا حسن جا حسین جا علی مائی صاحبہ دا نام لکھا دیں، ادھا شہر جے نام ٹیلی فون کرے جی تسی شیعہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا۔ کل سارے نے یاد رکھنے ہیں رسول صاحب تو انہوں نے برادر اکبر بیٹھے ہر سال حج کن، ہر سال عمرہ کن، ہر سال 600 بندے میں افطاری کراؤں، اگر یہ دونوں ہی آپس نام مل لگے تو جنت چلی جا سکتے۔ ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے الصلاۃ والسلام علیہ شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز مکرم محتشم واجب الاحترام سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، میرے مسلمین مومنین بھائیوں، بالخصوص میرے دائیں طرف تشریف فرما آل نبی اولاد علی قبلہ امیر صاحب عزیز مجدہ و شرف و عاقل ہو، اور بالکل میرے متصل تشریف فرما عالم بعمر قبلہ غلام محمود صاحب دام ظلہ علینا، اور اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب عالمی باعمر خاطر نوجوان شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب رحمت برکاتہم العالیہ کے بل واسطہ بلا واسطہ شاگرد رشید جناب میری مراد فیصل اعجاز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنۃ والناس، اور ثنا خان مصطفیٰ، کیونکہ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ہے، علامہ صاحب نے حکم فرمایا تھا کچھ بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، چند باتیں عرض کرنی ہیں، اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہ ہو، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف کوئی بات نہیں، اختلاف بھی رحمت ہوا کرتا ہے، ذاتیات اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً ذرا میری طرف دیکھیں، کوئی آدمی یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، اور کوئی ہاتھ چھوڑ کر باندھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، یہ ساری چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوا کرتے ہیں، یہ ہونے چاہیے، اس میں ذاتیات شامل نہیں ہونے چاہیے، پھر دین ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دو مسئلے ایسے ہیں جن میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس وقت روئے زمین پر 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب، جن میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ وہ جو 2 ارب ہیں نا، ان کا 2 مسئلوں میں اتفاق ہے۔ نمبر 1 اللہ وحدہ لا شریک ہے،
پوری کائنات اس کی محتاج ہے. حاجت روا، مشکل کشا، مستعان حقیقی، داتا، دینے والا صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی دے نہیں سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر کے اندر فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اللہ فرماتا ہے جس کو میں دے دوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے میں روک دوں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. آج تک کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں ہے. اس لیے اس پر بھی انسان کا عقیدہ قائم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اور ہے بھی نہیں کسی کا اختلاف. دوسرا مسئلہ جس میں اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ پوری مخلوقات میں سے سب سے بہترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان جیسا ہوا ہے نہ ان جیسا کو پیدا ہوگا. اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی ٹھیکیداری لینے کی کوئی لوڑ نہیں. سنیاں دا بھی یہی عقیدہ، شیعہ دا بھی یہی عقیدہ، اہل حدیثاں دا بھی یہی عقیدہ، دیوبندیاں دا بھی یہی عقیدہ. سچی گل کرنی چاہیے. ہر مسلمان دا یہ عقیدہ کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں. شاعر کہتا ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق. رحمان نے محمد کی مثل پیدا کیا ہی نہیں ہے اور نہ کبھی پیدا کرے گا. اس قدر سرکار کا مقام، اس قدر سرکار کی شان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہے آپ کی خلقت ہو، چاہے آپ کی ولادت ہو، چاہے آپ کی بعثت ہو، سب بے مثل بے مثال. خلقت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا عدم سے وجود میں آنا. عالم دین بیٹھے ہیں، قدیم صرف اللہ کی ذات. اللہ کے نبی جو کچھ بھی ہیں حادث ہے. ایک وقت تھا نہ تھے، اللہ نے ان کو وجود عطا فرمایا. اللہ پاک نے ان کو وجود عطا فرمایا. اس کو خلقت محمدی کہا جاتا ہے. ایک ہے آقا کریم علیہ السلام اس دار الفنا کے اندر تشریف لائے، اس کو ولادت محمدی کہا جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ 40 سال کے بعد وحی الہی سے مشرف ہو کر داعی الی الحق بنے، اس کو بعثت محمدی کہا جاتا ہے. ان کی خلقت بھی بے مثل بے مثال، ان کی ولادت بھی بے مثل بے مثال، ان کی بعثت بھی بے مثل بے مثال. ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ میں سے ایک ذاتی وصف یہ بھی تھا کہ بغیر خوشبو لگائے سرکار کے بدن اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کی کسی کستوری اور عنبر میں وہ خوشبو نہیں پائی. یہ میں جذبات جو نہیں گلا کہہ رہے ہیں، ساڈا آدھا عقیدہ جذبات تے حاکم نہیں ہوئے لوگ. میں جی جذباتی، جذبات کا کوئی تعلق نہیں عقیدے دے نال. حقانیت کا تعلق ہے عقیدے دے نال. بھی میں جذبات ہے جی میں نبی پاک کو سجدہ کر دیں، نہیں. حقانیت ہے ایک سجدہ اللہ نے منع کیا. ساڑھے ادھے بندے ہمیں میں جذباتی، جذبات کا تعلق ہی کوئی. حقانیت ہے، ایک مبالغہ نہیں. جس کے اندر آتا ہے ولا شممت مسکۃ ولا عنبر اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کی کسی کستوری اور عنبر میں وہ خوشبو نہیں پائی جاتی تھی جو پیغمبر اعظم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی. صحیح بخاری کے حدیث ہے، صحیح بخاری کے حدیث.
جو سرکار سے مصافحہ کرتا تھا اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی، سرکار جس سے معاملہ کرتے تھے اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے سے خوشبو۔ آقا کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے وقت کبھی کبھار جا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیلولہ فرماتے تھے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بدن اطہر سے پسینہ اتار کر شیشی میں بند کر لیتی تھی۔ ایک دن سرکار نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کرتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہماری خوشبو کی دکان ہے اور جس خوشبو میں آپ کا پسینہ ڈال دیا جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ خوشبو بن جاتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا حضرت کل میری بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے گھر میں خوشبو نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ شیشی لے کر آنا۔ جب وہ شیشی لے کر آیا سرکار نے اپنے دونوں بازوں سے پسینہ اتار کر اس کو شیشی میں بند کر کے دے دیا۔ عالم دین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، فیصل صاحب سے پوچھیں، ان گھر والوں کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر بن گیا۔ انہوں نے کون شان بیان کر سکتا؟ انہوں نے کوئی شان بیان نہیں کر سکتا۔ شاعر کہنا دہر میں سب سے تو بڑا، دہر کہنے زمانے میں دہر میں سب سے تو بڑا، تو اس سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام قائم۔ دنیا کا سارا نظام جڑا اور رسول کریم علیہ السلام، کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، ان کے چہرے مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہی دین بن جاتا تھا۔ وہی دین جرا سرکار کے منہ مبارک جو نکلے، اتنے کمالات آپ کے ہیں۔ حضرت باجزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں عام آدمی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں تو مولانا صاحب نے، علامہ صاحب نے اکٹھی ایک کتاب پڑھی مالا بندہ میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ کا ولی صرف 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، میرے جیسا 1,00,000 رکعت نفل پڑھے، ثواب اللہ کے ولی کو زیادہ ہے۔ میں 1,00,000 پڑھی، اور جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مرسل کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں مرسل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم پیغمبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تیرے اور میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تو بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتا، تو بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتا، ان کے مقام کو کوئی جان سکتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہمارا فانا لکا ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند و بالا کر دیا۔ پہلے بتا تھوڑا سوچے نہیں نہ سوچے، ذکر کنے بلند کیتا؟ تو پھر کمی تو آ سکتی، پھر کمی آ سکتی نہیں۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مقام کیسے بلند کیا گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ذکر۔ یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ اذا ذکرت ذکرت معی، جس جگہ میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ساتھ ذکر۔ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں ذرا غور فرمائیں، کلمہ شہادت جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ساتھ رسول کریم کا بھی ذکر کیا۔ کوئی 90 سال تک ہے پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ نہ پڑھے، علامہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب، فاضل نوجوان صاحب کبھی بھی وہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گے، انہیں رسالت نہیں مانی۔ جتنے اللہ نے اپنا ذکر کیتا کلمہ شہادت جس تو بغیر انسان مسلمان ہو سکتا ہی نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کا بھی نال ہی ذکر کر۔ اصل بندہ کسی سبحان اللہ نعرہ مات تو غور میں مدہ کر سنے، پھر سرکار نے مقام پہ بتا لگا۔ اور سنا اگلا جملہ، اللہ کریم نے فرمایا ان کی اطاعت میری اطاعت، اس کو بڑا مقام کو ہو سکتا۔ اللہ فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں انہیں گل مان لی سمجھ لو انہیں میری مان لی۔ اگے کی فرمایا خود بھی درود بھیجیا، فرشتیاں نے بھی حکم دیتا، مومنین نے بھی حکم دیتا کہ انہوں نے درود بھیجا۔ ان کو معزز القابات کے ساتھ اللہ نے یاد فرمایا۔ میں سبحان اللہ کے خلاف نہیں، نعرے کے خلاف نہیں، ساری برادری جیسے میں کہنا سنی برادری اسی گل سمجھے نہیں، ایویں بس صرف خود نہیں آدمی۔ اب دیکھو کتنا بڑا سرکار کا مقام، انہوں نے پوچھا کرو، علماء نے پوچھو، اپنے خطیب صاحب نے پوچھو، آدم علیہ السلام کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سارے نبیوں کا نام لیا۔ لیا یا آدم، یا داؤد، یا سلیمان، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، نام لیا۔ الحمد سے لے کر والناس تک رسول کریم کا نام نہیں۔ اور کہنے کی گل ہے معزز القابات کے ساتھ، کہنے کا یا ایھا المزمل، کہنے کا یا ایھا المدثر، کہنے کا طٰہٰ، کہتے ہیں کیا یاسین، کیا بڑا معزز القابات کے ساتھ ان کو یاد کیا، معزز القابات کے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا، پہلی تمام کتابوں میں ان کا ذکر کیا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں ان کا ذکر فرمایا۔ اگلی بات سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ جلسہ کر رہے ہیں عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا۔ اگر بندہ صرف اس آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لے نا بغیر تشریح تو انہوں پتہ چل جائے گا سرکار کا کتنا بڑا مقام۔ تسی خوش قسمت ہو تو عالم دین تو قرآن کا درس دے دے، ابھی سانو ہور پاسے بہت بات ہے کہ تو تسبیحاں کری جا، تو نفل پڑھی جا، تو نہیں کرنا میری گل میں تہاڈے شہر دا میں تہاڈا خیر خواہ ہاں۔ اللہ دے نبی تو وڈی کسی دی گل ہو سکتی؟ بھائی جناب منصور صاحب بول دے اسی کی کرنے شروع کرتا، نبی دی گل نوں پچھاڑ چھڈ دیتا اور لوگوں دی گلاں نوں اگے لے تو پلے نہیں پڑا، تک پلے نہیں پڑا۔ اب میری گل غور میں سمجھ لینا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جگہ بندہ قرآن پاک دی ایک ایت سمجھ کے سو جاندا، کنہیں کہے جی ایک ایت سمجھ کے سو جاندا،
ایک ایت سمجھ کے مٹھی نیند سو جاتا، دوسرا بندہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتا، امام الانبیاء نے فرمایا ثواب انہوں زیادہ ہوتا۔ دوستانہ کھانا کرتے حق بیان کرنا مشکل ہو گیا، 90% لوگوں نے ادھر لایا کہ تو تسبیح کری یا تو نفل پڑھی یا دین نہ سیکھی، اور نبی کی کہہ رہا جوانوں میری گل پسند نہیں کرتے، میں کبھی وہی گل کرنی ہے تو وہی عمل کرنا جڑا نبی نے کی۔ میں اپنے جمعے کی مثال دینا ہوں، میرے بھائی جاتے ہیں مثال، فیصل صاحب مینوں کہتے یار تسی اداں کرو آ 10 گاڈر پے نے چوک کے تانوں لے جاؤ، اسی کوٹھی بنائی ہے تو ود گئے گاڈر لے جاؤ، وہ بہتر ہے یا کہ مینوں کہنا 10 تولے سونا ہی لے جاؤ، دسو کہڑی شے چنگی؟ وہ صحیح کہہ رہے، 100% صحیح کہہ رہے، اور میری گلاں یاد کر لو، نبی دیاں گلاں سونا، تسی گاڈر چکنے شروع کرتے لوہا سر تے چکی بھرو بوجھ تواڈے پلے کوئی نہ نہیں، اور نبی دیاں گلاں منو، تواڈے جو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنے کبھی 100 رکعت پڑھی ہوے ایک رات ہے کوئی ایسا؟ اور بھائی کلام رسول ہے کوئی ایسا؟ 100 رکعت پڑھنی پڑے گی تو 100 باری سورۃ فاتحہ پڑھنی، تو 50 باری سبحان اللہ پڑھنی پڑنی، تو سورۃ ملونی پڑنی، 50 باری التحیات پڑھنی پڑنی، 100 باری رکوع کرنا پینا، 200 سجدہ کرنا پینا، لگا رہے ساری رات۔ کہ محمد مصطفیٰ نے کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل نو بڑی تکلیف ہوندی جڑے لوگ ساڈا سونا چھڈ کے لوہے مگر دوڑی بھجی کرتے، ہمیں گاڈر چکی کرتے، ہمیں گاڈر چکی کرتے، ثواب کوئی نہیں بنائے۔ نبی کی فرمایا احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ نہیں دیتا، کہ تھانوی صاحب نے نہیں دیتا، کہ مودودی صاحب نے نہیں دیتا، کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نہیں دیتا، کہ نبیاں دے پیر نے فتویٰ دیتا، نبیاں دے پیر کہہ رہے۔ قرآن پاک کی ایک ہے سمجھ کے سمجھو، ایک مسئلہ سمجھ جاؤ کہ وضو دے کنے فرض ہے، کنیاں سنتا، تیمم دے کنے فرض ہے، غسل دے کنے فرض ہے، قصر نماز کتنا پڑھی دی ہے، مسافر والی نماز کتنا پڑھی دی، طلاق دے کی مسئلے، وراثت دے کی مسئلے۔ اصل لوگوں نے ویسے دین تو دور کرتا گیا کہ جاہل ہی رہن ساری عمر، جاہل رہن، نبی دی گل کرو۔ اب پوچھو جنہوں نے ساری عمر عربی پڑھائی، پوچھو انہوں نے استاد نے معلم نے عربی دے، اللہ دے نبی مسجد میں آئے، ایک بندے لوگ تسبیح کر رہے سی، نفل پڑھ رہے سی، ایک بندے درس و تدریس ہو رہا سی، آپ نے فرمایا وہ بھی بہتر ہے لیکن میرا نبی بیٹھا انہاں دے وچ، بیٹھے انہاں دے وچ، یا انما بعثت معلما، اور مینوں اللہ نے معلم بنا کے بھیجا، ہمیں کسی نہ کوئی لینا دینا نہیں، ساڈی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے میرا حق گل دس دو۔ اسی کر کے شاعر کہتا ہے جہاں صدائے حسین گونجے وہیں لبکتے ہیں شر کے پیکر، وہ کربلا ہو یا عصر حاضر جزیر سارے ہیں ایک جیسے۔ تسی حسین دا ذکر کرنا شروع کر دیو ڈھڈ جو بھیڑ ہون لگ پیندی نال، ایتھوں ہی تسی دیکھ لو انہاں دا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ کوئی اس تو بڑا عقیدہ غلط کیڑا ہو سکدا جڑا حسین دا ذکر سن کے ڈھڈ جو بھیڑ ہو جائے؟ یہ عقیدہ صحیح ہو سکدا؟ پیر ہونے لگ پہ جاؤ جی یوں ہے جی فلاں ہے۔ اب بھائی غلام منصور صاحب نے کہا ہن کوٹھی بنا لو، میں سٹان تے لکھ کے دینا، یہ اپنی کوٹھی دے اوپر یا حسن یا حسین یا علی مائی صاحب دا نام لکھا دین، ادھا شہر جے نام ٹیلی فون کرے جی تسی شیعہ ہوگا تو میں شہر چڑھوں۔ یہ تو ثابت کر لو کڈے بے وقوف ہیں، کڈے بے عقل ہیں، عقیدہ غلط تو مطابق ہے۔ انہوں نے پوچھو کہ جنت کہڑا نام لکھا، اور جنت کہڑا نام لکھا، جنت سرکار کون، جنت سرکار کون عورت بھائی صاحب، عقیدہ صحیح کرو۔ کہ کس نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ اسی طرح سے یہ گلاں دسنے لوگوں نے کہنا یہ اچھی نہیں لگ رہی، وہ کہنے میں تسبیح کری بات نہ خلاف بھی تسبیح کر لیکن دین سے۔ تیری خوش قسمتی تیری مسجد خطیب صاحب تینوں قرآن دا درس دیندے اس کیا
ساری رات لگا رہے گا، نفل ہونا ثواب نہیں ہونا، جنہ انہوں کو ایک مسئلہ سیکھ کے سونے کا ثواب زیادہ ہوگا۔ شاہ صاحب پیسا بیٹھے آ رہے ہیں، غلط کہنا میں لوگ ہی ٹوک دیو۔ اسی دا بھائی کہنے اتھو سونا لے کے جاؤ تو لوہا گھٹ نہ چک دے، پھر گھٹ پھر چکی پھر تھوڑی مرضی، میں تو بھائی سونا لاؤں گا، میں تو سونا لاؤں۔ سنو ہن اس آیت دے وچ دیکھو بھائی، اخذ اللہ میثاق النبیین، جس طرح تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے وچ سارے نبیاں کو اکٹھا کیتا۔ چھوٹی جی گل، وہ چھوٹی جی گل ہے۔ میں ایک عالم دین دا بیان سن رہا سا، وہ کہنا صرف بندہ اس آیت والی غور کر لے نا، حضور دا مقام نظر آ سکتا ہے۔ غور کرنا ذرا، اجے دنیا پہ کوئی بھی نہیں بندہ آیا عالم ارواح دے وچ سارے نبیاں، صحابہ نو نہیں، ولیاں نو نہیں، مینوں تانوں نہیں، صرف نبی دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نبی دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے نبیاں نو بلایا۔ میں تھوڑے سمجھانا چاہنا، اور نبی دا ویسے معصوم ہوندے، اللہ ویسے کہہ دیتا، اللہ نے ویسے نہیں، انہوں نے بلایا، انہوں کو وعدہ لیا، میثاق نبی، میثاق وعدہ لینے کی گل نہیں، ایڈی کیڑی گل سی؟ کدی نبی غلط کام کر سکتے؟ وہ اللہ کے حکم نہیں چھڑ سکتے؟ سانوں دسن واسطے کہ نبی دا مقام بہت ہے۔ انہوں کو وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، لیکن ایک گل ہے، جدوں بھی آخر زمان نبی آ جائے گا تسی پھر انہوں نے نال ایمان لے آنا، اپنی غوثیت، اپنا قطب ہونا، ابدال ہونا، ولی ہونا، نبی ہونا نہیں ظاہر کرنا، انہوں نے سامنے مسئلے کے نہیں بہنا، مسئلے کے وہی بہنا۔ سارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ واقعہ تو مسئلے کے وہی بہن گے، ویسے نبیان نے کر کے بھی دکھاتا۔ یہ سرکار میں راج دے گئے تو سب وہ آگے ہویا کوئی آگے ہویا؟ سارے پیچھے، کوئی کہ نہیں ہوئے پیچھے؟ سارے پیچھے کھڑے ہوئے۔ تو قیامت والے بھی نبی اتنا کرتے ہیں، ہمارا قیامت والے بھی یہی کرنے گے، لوگ آدم کو بھی جان گے، نوح کو بھی جان گے، ابراہیم کو بھی جان گے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جان گے، کوئی بھی ہاں بھی نہیں پڑے گا سرکار کو یوں۔ حضور نے فرمایا آدم اور آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے دے تھلے کھڑی ہو۔ کہ لفظہ والا فخر، فرمایا میں کوئی فخر نہیں، اور بہت بڑی فخر نہیں گل۔ ایک بندہ ایم این اے بن جائے 2 لاکھ ووٹ لے کے، تھوڑی فخر والی گل۔ حضور نے فرمایا غور نہ سننا میرا ایک جملہ، حضور نے فرمایا مجھے فخر نہیں ہے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، یہ ان کے لیے فخر والی بات ہے کہ وہ میرے جھنڈے کے نیچے۔ سرکار کا مقام نہیں مٹا سکتا، سرکار کا مقام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ فرمایا انہوں واسطے فخر لگا گیا، میرے واسطے کوئی فخر نہیں۔ میں تمہیں ترجمہ کر کے دوں، انہوں نے کیا تسی ایمان بھی لے ہونا ہو، تو اس سے یہی سمجھ سکتے یا فیصل صاحب سمجھ سکتے ہو یا شاہ صاحب تیسرا بندہ چوتھا تو نہیں سمجھ سکتا۔ کتنا کیا کہ لام تقید بانون تقید سکیلہ مارا یعنی کیا؟ فرمایا ضرور بالضرور، ضرور بالضرور، ضرور بالضرور انہوں نے ایمان یعنی اتنے بھی ختم ہو جانے، یہ بھی ختم نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اقرار کریں، کل پھر بھی ختم ہو جانے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا گواہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں پوچھا جاتا ہے اس سے بات کیوں نہیں گواہ ہونا ہے؟ فرمایا گواہ ہو جائے، جڑا بندہ اس آیت میں سمجھ جاتا ہے وہ نبی کا مقام نظر آئے۔ آگے فرمایا کسی بھی گواہ ہو جائے تو میں بھی نال تھوڑے گواہ ہوں۔ تو جڑی اگلی آیت کہتے ہیں وہ اخیر ہی کر دیتے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، نبیان ہو گیا منو نہیں کیا، فرمایا اگر کسی بندے نے اس وعدے دی مخالفت کی تھی وہ نام نبیان جو کٹ کے کافران شامل کر دوں۔ ایڈا بڑا نبی دا مقام،
ایڈا بڑا نبی کا مقام نبیاں کو کیا جا اگر تسی ساری یہ گل نہ مننی میں تہاڈا نام اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے تورات کی تلاوت کر رہے تھے کالی کر رہے تھے تورات اللہ دے نبی دا رنگ سرخ ہو گیا ابو بکر نے چوک دیتی عمر فاروق نے جمعہ کر کے نے کہا تورات پڑھی جا رہا ہے پیغمبر دے چہرے حال نہیں دیکھتا تورات بند کر سونے والے لفظ اور سرکار نے فرمایا میرے سامنے تورات پڑھ دا اگر صاحب تورات بھی زندہ ہوندا لو کان موسیٰ حیًا لما وسعہ الا اتباعی وہ بھی میری ہی پیروی کرتا وہ بھی میری ہی پیروی کرتا مقام بہت بلند ہو حضور دی شان بہت بلند ہو وہ بیان کر سکتے علامہ اقبال دی گل شاعر مشرق دی وہ کہندا تینوں یوسف ہی نظر آوندا تانوں کھوج سٹیا گیا مینوں اے نظر آوندا مصر وچ تخت تے بیٹھا وزیر اعظم وہ کہندا تینوں اے نظر آوندا کہ نبی بکریاں چلاوندا مینوں اے نظر آوندا کہ نبی سدرۃ المنتہا تے جاندا جبرائیل پیچھے رہ جاندا نبی اگے چلا تمہیں جانا 10 فٹ چھال مار کے دکھا تمہیں 10 فٹ چھال مار کے دکھا 1 کروڑ روپیہ تک دینا نبی کتنے چلا گیا یہ بھی دسنا چاہیے میرے منڈے 8ویں پڑھ دے 10ویں پڑھ دے 12ویں پڑھ دے انہوں نے بھی دسنے چاہیے یہ تو دسیاں جاتی ہیں جنہوں کھاتے تھے پیتے تھے نکاح ہم کا بھی کر لیکن ہے بھی 10 وہ عرش پر بھی جائے گا زباں کا موقر کہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء عرش مجیدش بود شیخ سادی ایڈا بڑا عالم دین ہے تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب محمد شفیع صاحب مرحوم نے لکھیا میں وہ علم بھی دسنا چاہوں گا اسی لوگوں کی تعریف کرنے سکھے نے اپنی کری جاندے حقیقت جڑی تے دی تعریف کرو ہمارے فٹبال کی ٹیم ہی ہے نہیں مثلا پاکستان کی ٹیم ہی ہے نہیں سپین جیت گیا تو کوئی تعریف کریں گے لوگوں کی بھی تعریف کریں گے اپنے منہ اپنی کری جاؤ سارے شفیع صاحب اپنی کتاب میں لکھ گئے انہوں نے کہا جس طرح قرآن دے برابر کو کتاب نہیں دیکھ سکتا شیخ سادی دی گلستان بوستان دے برابر بھی نہیں دیکھ سکتا سمجھ لگا کہ شیخ سادی ہے کہ پاپا جا سو یہی سمجھ لے تو بلی جنہیں پاپا جا کے کھٹا چولا ماریا تو حرام ماریا نا ایڈا علم سی ہوتے ایڈا علم سی ہوتے تفتہ سانی کر کے بندے نے کل گئی ہے عرصے نظامی سب تو زیادہ کتاباں تفتہ کرنے کے پڑھائی جانیا انہوں نے کہا اللہ میرا سارا علم لیلا میرا سارا علم لیلا جرا شیخ سادی نے گلستان کی علم پر ہے وہ مینوں بھی وہ بھائی سمجھے بھی یاد بابا سادی اتنا ہوئے گا تو شیخ سکتا کرنے علم ہے نبی وہ 2 شیروں میں نبی کی تعریف کر کے چلا گیا 2 شیروں نے بولے انہوں نے کہا زبان کا بوقر دہاں جائے گی عام لوگ بھائی غلام رسول صاحب یہ بھی کہہ دیں گے مجھے سنی تک نبی کی تعریف کرتے رہتے ہیں سادی کی کہیں گے اور سادی دعا مانگا اللہ کو کہ یا اللہ جس ویلے تک میرے منہ زبان ہے یعنی میں زندہ میں تیرے نبی کی تعریف ہی کرتا رہوں کہاں جائے گی سنائے محمد بود دل پذیر اگلے شیر تعریف کر گیا کہنا حبیب خدا جرا اللہ کا حبیب ہے اس کو بڑی گری کر آ دیکھو کسی بندے کا شباز شریف نہ تعلقات دسو کا وہ کام رک جائے گا بابا جی بولو رک جائے گا جہاں رب نے تعلقات وہ کام رک جائے گا سمجھے گا وہ اللہ دے اسی کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب رب العالمین فرماتی ہیں اللہ نبی کی خواہشات کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں بہت جلدی حبیب خدا اشرف انبیاء عرش مجید اگر میں اتنے بیٹھا تسی تھلے بیٹھے ہو
نبی کتنے عرش تھے اج تو بعد جڑا بھی پوچھ رہے وہ کھاتے تھے پیتے تھے انہوں نے کہا وہ تو عرش تے بھی جاتے تھے وہ بھی جاتے تھے وہ عرش تے کہتے 10 فٹ کی چھال مار کے دکھا دے 10 فٹ مارے چھال رونالڈو بھی نہیں مار سکتا رونالڈو فٹ بالر بھی 10 فٹ اونچا نہیں جا سکتا اور نفے لینا پڑے جاؤ صحت کا بھی خیال رکھا کرو یہ بھی نبی نے فرمایا صحت کا خیال رکھو مولوی صاحبان پیران کی صحت ہی ختم ہو گئی صحت نبی نے بخاری کی حدیث ہے اور صحت نہیں ہوگی ترس کی دیں گے فیصل صاحب صحت نہیں ہوگا لوگوں کی تبلیغ کی کریں گے تو آپ مرے آتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کبھی بہتر ہے مومن طاقتور ہونے چاہیے مومن طاقت ہونی چاہیے مولا علی کی نہیں طاقت سی خیبر دا او دروازہ دینو 70 بندے پکڑ کے کھول دے سی مولا علی نے ایک ہی ضرب نال کھیڑ کے انہوں ڈھال بنا دیا میں تھوڑا خیر خواہ صحت پہلے رکھا وہ صحت ہے تو سب کچھ ہے میرے بولے 10 قسم کے کھانے رکھو صحت نہیں میں کھاؤں گا اب 3 کروڑ کی گڈی کھڑی کر دو پیچس بندے نے بیٹھ بیٹھے گا جا لے جا میں نہیں بنا صحت اللہ دے سارے تانوں بھی دے مینوں بھی دے نبی دے سارے امتیاں مولا جامعہ چراغیہ دے پیر صاحب نوں بھی اللہ صحت اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا سی انہوں نے برابر کون ہو سکتا ایک چھوٹا جہا موجودہ تھا کہ ہر بچہ سیانے انہوں نے دسنا چاہتا نیانے میں دسنا نیانا میرا تے جھوٹے دے کروڑ لانت جب میں فیصل صاحب نے میں حکم دیتا میں آ گیا بھائی کاشف نے حکم دیتا میں آ گیا 1972 کی گل ہے میں 5ویں پڑھ رہا ہوں 72 کی گل ہے ساڈے پنڈ مولانا صاحب ایک تقریر کرنا ایسی مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد میں ادوں دی یہ گل یاد رکھی ہے کہ نبی طرح کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا سارے نے میرے دیکھتے رہنا میری تصدیق کرنے کے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے تھے کی کر رہے تھے نماز پڑھا رہے تھے آپ نے ہاتھ ہے کہاں کیتا کیا کیتا ہاتھ کہاں کیتا اے دیکھو جی میں کچھ ہے پھان لگے جی میں کچھ ہے پھان لگے جب نماز ختم ہوئی نا صحابہ نے پوچھا حضرت اتنے سال ہو گئے تھوڑے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسی نماز میں کبھی ہاتھ کہاں نہیں کیتا قاضی غلام محمود صاحب نے فیصل صاحب کو میں بھی ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور میں پوچھ سکتا میں نہیں پوچھ سکتا اور ساری دنیا کہندی ہے کہ جہلے قیام دے وقت نظر سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے تو صحابہ دے فتویٰ نہیں لگتا ہاتھ کیوں دیکھ رہے نہیں سمجھے اور دین ہی پیغمبر دا وجود دین سارا پیغمبر دا وجود ہے تو کہتے بس انہوں دیکھی جاؤ یہی دین غزوہ بدر میں جہلے گئے نا غزوہ بدر جانا سے کل ہوں میرے سرکار نے ایک دن پہلے نماز پڑھائی ایسی سجدہ این کرتے ہیں ایک صحابی این کرتے ہیں این کرتے ہیں بچے آتے ہیں انہوں نے کہا کل بدر دیدار ہونا کہ نہیں ہونا دیدار کا تبلیغ پیغمبر دا وجود ہی سارا کچھ ہے اگر وہ ہاں کہہ دیں تو ہاں نہ کہہ دیں تو نہ ایک جملہ میں کہنے لگا سارے استاد کہتے ہیں دیسی الاسلام یدور حول المصطفیٰ سارا دین پیغمبر دے چہرے دے اردا گرد گھومدا سارا دین چلو جا اپنے موضوع والا ہے آپ نے فرمایا میرا ہاتھ جنت میں چلا کل سارے نے یاد رکھنی ہے نیانے نے خاص کر کے بھائی غلام رسول ہونا نے نہیں انہوں نے عمر بہت ہو گئی تسی نہیں سرکار تمہیں تو پہلے پتا ہے نیانے میں دسنا چاہنا جب سکولہ نکال دیں مدرسیاں جاتے ہیں کہتے وہ ہماری طرح کون حال میں جنت میں ہم دساں جنت کی نہیں دور ہے از زمین تو پہلے آسمان تے جانا ہوگا نا 500 سال کی مسافت میری عمر 62 سال ہے کہ کوئی بندہ 100 سال کا میں نظر پہلے 500 سال کی عمر رہ گیا 500 سال چلتا رہے تیز رفتار گھوڑا
میں نے چیزاں سارے نو سمجھدا جویں چیتا دی رفتار کٹی جاندی ہے کہ وہ 70 میل کی رفتار سے دوڑتا، یہ نہیں مطلب وہ 10 میل اتنا دوڑتا، ایک ادھا میل وہ اتنا دوڑتا، رفتار کٹی گئی ہوں جانور، یہ نہیں بس 10 میل اتنا دوڑتا۔ یہ تیز چلنے والا گھوڑا 1 سیکنڈ کے لیے نہ رکے، 500 سال چلتا رہے، 5 نہیں کہہ رہے، 50 نہیں کہہ رہے، 2 صفرے نال لا رہے ہیں، پہلے آسمان سے جائے۔ پھر اس آسمان کا موٹاپا بھی اتنا ہی ہے، یہ نہیں کہ میں پیاز کا چھلکا اتنا دینا، پھر اس آسمان میں پھر دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان، ہمیں جا کے نہیں آئی، جو سادہ 3500 سال پہلے عمر میں، اس تو اتنے پھر لوح محفوظ، پھر قلم، پھر جنت۔ بس ایک گل یاد کر لا، جہاں نبی زمین تے کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ جنت چ پہنچا سکتا، وہ برابر کوئی ہو سکتا۔ حدیث بھی بخاری دی، کچی پکی گل نہیں پہ فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، کچیاں گلاں چھڑ دیو، حدیث بھی بخاری دی۔ ہاتھ کتنے چلا گیا؟ جنت تے چلا گیا۔ کمال دی گل ہے، میں ادوں کا یاد کیتا، میں 5ویں پڑھ رہا سی 1972 میں، میرے دماغ کو مولوی صاحب نے گل بٹھا دی، میں کہا جہاں ہاتھ اتنے کھڑے ہو کے جنت جا سکتا ہو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو جہاں سب تو زیادہ لمبا کرتا ہوں ہاتھ کھڑا کر دینے، انہوں نے طلوع فجر تک کھڑا رہے، اچھا تو ایک اللہ تسمیہ بھی کر جا کے اپنی بیگم صاحبہ نو بھی، بیٹی نو بھی، بیٹے نو بھی، اپنے دوستوں بھی صبح سیر کر کے میں گل ہے انہوں کا ہاتھ جنت جاتا ہے۔ میری تو سکول کی اینی تعلیم نہیں، جڑے پڑھے لکھے لوگ وہ کہتے عام بندہ جیسے دیکھتا نا، عام بندہ دیکھتا جس لیے وہی نظر تیسرے آسمان، حجامت کراؤن جو شیشے بھی پیچھے لگے ہوتے اور پیچھے تک نظر ہوتا مطلب کہ آسمان شفاف ہے بالکل، تیسرے آسمان تک وہ نظر چلی جاتی ہے۔ یہ ہاتھ کتنا گیا 8 فٹ تک، غور کی گل کر لگا 8 فٹ تک ہاتھ جانا، یہ نظر کتنے تک جاتی؟ تیسرے آسمان تک۔ تو جہاں ہاتھ جنت جانا ہوئے گا وہ نظر کتنے جاتی؟ اور جہی نظر جانے ہے جہاں ہاتھ جانا وہ علم کتنے جاتا ہوئے گا؟ سرکار کے برابر کوئی نہیں۔ آپ کی سیرت بھی سونا سر سیرت ہے، اس کائنات میں سب تو پہلے خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کی سیرت بیان کی۔ ہجے کوئی قرآن اتریا ہی نہیں، قرآن نہیں ہجے اتریا سر، 6 وصفاں بیان کی رسول پاک نے۔ میرے سنی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، مومن بھائیوں، کسانی کرنا کہ فضائل، کمالات، معجزات میں انہاں دا قائل ہاں، محدثین مفسرین نے لکھیاں، لیکن ہوا اڑ جانیاں گلاں، نہ کو ہن سورج نوں واپس کر سکدا، نہ کو چاند دے 2 ٹکڑے کر سکدا، نہ کو انگلیاں تو پانی کر سکدا۔ ہن انہاں دی سیرت تے عمل اسی کیوں پچھا رہ گئے؟ اسی سیرت انہاں دی چھڈ 6 خدیجہ الکبریٰ نے وصفاں بیان کیتیاں۔ پہلی ایک فرمائی انک لتصل الرحیم، اور تسی دا رشتے دارانہ تعلقات جوڑ دے ہو توڑ دے۔ اللہ میرے آپ بھائی غلام رسول صاحب تو انہوں نے برادر اکبر بیٹھے، ہر سال حج کن، ہر سال عمرہ کن، ہر سال 600 بندے میں افطاری کراؤں، اگر یہ دونوں ہی آپس نہ مل لگے تو جنت چلی جا سکتے۔ میں نہ